السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے انسان اس کھوج میں لگا ہوا ہے، یہ کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی، تو مختلف نظریات اس کے متعلق فلوٹ کرتے رہے۔ 20ویں صدی کے اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں بعض لوگوں نے مزید اس کو سوچنا شروع کر دیا اور اس مسئلے کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے نظریات ہیں اس وقت بھی، لیکن جو موسٹ ایکسیپٹیبل، ڈومیننٹ، پریویلنگ اور ناقابل تردید نظریہ ہے اس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ بینگ کہتے ہیں بڑا دھماکہ، انفجار، ایکسپلوژن۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ ایڈوین ہبل ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک نئی ٹیلیسکوپ ایجاد کی، سیٹلائٹ، اور اس پہ وہ بغور کائنات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، سٹارز کا، گلیکسیز کا مشاہدہ کرتے کرتے انہوں نے ایک آبزرویشن دی۔ 20ویں صدی کے اس عظیم سائنسدان نے یہ بتایا کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے گلیکسیز ہم سے دور بھاگتی چلی جا رہی، اور اس نے کیمرہ سے اس کی مووی بنائی اور پھر اس کو ریورس کیا، بیک ٹائم میں لے گئے اور اس کی سپیڈ بھی نکال دی، اور یہ بتایا کہ اگر تمام گلیکسیز کو واپس کیا جائے تو 13.7 ارب نوری سال لگیں گے کہ یہ ساری کائنات ایک گولے میں جمع ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کیلکولیشن دے دی، ساری دنیا کو حیران کر دیا، اور یہ ایک ڈاٹ بن جائے گا، ایک گولا بن جائے گا، اور ڈاٹ بھی ایسا کہ جس کی ڈینسٹی غیر محدود، انفینیٹیو، اور اس کا والیوم بہت تھوڑا، ایک انویزیبل ڈاٹ کی صورت میں۔ جب یہ انہوں نے نظریہ دیا، اس پہ مزید سائنسدانوں نے غور کرنا شروع کیا، اور اس کی درست ہونے کی یا غلط ہونے کی محنت شروع ہو گئی، تو اس کے اوپر ایک دوسرا مشاہدہ آیا جس کو کہتے ہیں ڈاپلر ایفیکٹ۔ ڈاپلر ایفیکٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی باڈی جس سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے، وہ روشنی 7 رنگوں کی ہوتی ہے۔ جب وہ قریب کی طرف آتی ہے تو دیکھنے والے کو اس کا جو کلر دکھتا ہے وہ بلو ہوتا ہے، اور اگر وہ دور کی طرف جائے تو اس کا جو کلر نظر آتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس انداز سے جب ٹیلیسکوپ سے کائنات کی گلیکسیز کو، سٹارز کو، سیلیسٹیل باڈیز کو غور سے دیکھا گیا تو وہ زیادہ ریڈ تھے۔ یہاں سے یہ دوسرا مشاہدہ بھی اس نظریے کی سپورٹ میں آ گیا کہ واقعی یہ کائنات ہم سے دور چلی جا رہی ہے، اور یہ فاصلہ جو نکلا ہے 13.7 ارب نوری سال کا، یہ درست ہے، اور یہ جو ڈاٹ کی بات ہے یہ بھی درست ہے۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو ڈاٹ تھا یہ ایک انرجی تھی، اور انفینیٹیو ڈینسٹی کے ساتھ یہ ڈاٹ انرجی کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور تقریباً 13.7 ارب نوری سال پہلے اس میں ایک دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ، ایکسپلوژن کی وجہ سے
پہلے سیکنڈ کے ارب میں اور خرب میں حصے میں یہ انرجی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دور تک چلی گئی. یہی وہ نقطۂ آغاز ہے اسپیس کا اور ٹائم کا. یہ انرجی مسلسل 3 لاکھ نوری سال پھیلتی رہی اور کائنات ایکسپینڈ ہوتی رہی. اس کے بعد ٹمپریچر میں کچھ کمی ہونا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ایٹمز بننے شروع ہوئے، اور وہ ایٹمز گریوٹی کی وجہ سے آپس میں اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بڑے بڑے گولے بننے شروع ہو گئے جو ہمیں سٹارز کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. اور ان سٹار سے پھر گلیکسیز اور پھر بہت زیادہ گلیکسیز بنتے یہ ساری چیزیں جو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں موجودہ شکل میں، یہ وہی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی. اب اس کی مزید تائید تیسرے مشاہدے سے ہوئی. پہلا مشاہدہ تھا ہبل کی آبزرویشن، دوسرا ڈاپلر ایفیکٹ، تیسرا یہ جو دھماکہ ہوا تھا تو میٹر جو تھا آہستہ آہستہ ایٹمز کی شکل اختیار کر گیا، لیکن جو اس کے باقیات ہیں فوٹانز کی شکل میں، ان کی ریڈیشن ابھی تک ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. وہ ساری کائنات کے اندر ریڈیشنز ہو رہی ہے مسلسل ہر جگہ سے. اور اس کو کہتے ہیں CMBR. امریکہ کے 2 بڑے گریٹ سائنٹسٹ بیل ٹیلی فون کی لیبارٹری میں کام کر رہے تھے. وہاں ان کے اینٹیناز یا ریڈارز جو بھی لیبارٹری کا سسٹم تھا اس میں وہ کام کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے ایک آواز سنی، اس طرح کی انہوں نے ایک آواز سنی. اب وہ اس پہ غور کرنے لگے کہ شاید کسی اپریٹس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی کسی جگہ پہ گرد و غبار ہے. صفائی کر کے پھر انہوں نے، لیکن وہ آواز مسلسل آتی جا رہی ہے. اس پہ انہوں نے یہ بات جب دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ شیئر کی تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو آواز ہے دراصل ایک ریڈیشن ہے پوری یونیورس میں. یہ فوٹانز کی جو مائکرو ویوز ہیں وہ ہم تک آ رہی ہیں اور یہ ان کی آواز ہے. کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یہ ان کی آواز ہے. تو اس کے اوپر سارے سائنسدان اتفاق کر گئے. بعد ازاں جارج ولسن اور اس کے ساتھی کو اس کے اوپر نوبل پرائز بھی ملا، چونکہ یہ ویو جو تھی 1 ملی میٹر سے کم تھی، اس لیے اس کو مائکرو ویو میں درج کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. اب جب بھی ہم ٹی وی یا ریڈیو آن کرتے ہیں تو سم ٹائم وہ جو ویوز سی بنتی ہیں، جب وہ کیچ نہیں کر رہا ہوتا اسٹیشن تو آواز سی نکلتی ہے. یہ دراصل وہی آواز ہے جو پورے خلا کے اندر موجود ہے. اب یہ جو تیسرا پروف مل گیا، جو باقیات بگ بینگ کے مل گئے، تو یہ نظریہ پوری دنیا پہ اسٹیبلش ہو گیا کہ واقعی کائنات بگ بینگ نظریے کے مطابق وجود میں آئی ہے. اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کائنات کا ایک نقطۂ آغاز تھا انویزیبل ڈاٹ. دوسرا پوائنٹ کہ اس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا. تیسرا پوائنٹ کہ 3 لاکھ سال تک انرجی آگ دھوئیں کی شکل میں تھی اور یہ بعد ازاں ہیلیم اور ہائیڈروجن کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اسی سے سٹارز بنے. اور چوتھا پوائنٹ کہ یہ مسلسل پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. معزز ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آخری اور مکمل کتاب اتاری ہوئی ہے which is words of اللہ، اور یہ جو
फिजिकल कायनाती फिनोमेना है, दैट इज वर्क ऑफ अल्लाह। तो क्या ये दोनों आपस में हम आहंग हैं? ये कंट्रडिक्शन है। और मजीद ये सवाल पैदा होता है कि ये वो किताब है जिसमें लिखा हुआ है तिबियान लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज को बयान कर दिया गया है, यहां तक कि मच्छर का जिक्र है, मक्खी का जिक्र है। तो क्या ये कायनात का आगाज और बहुत बड़ा धमाका और ये कायनात का जितना निज़ाम चल रहा है इसका कोई जिक्र नहीं है? तो बड़ी हैरत की बात है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र है और इससे कहीं ज़्यादा और भी चीज़ों का जिक्र है जिनको सुन के ईमान ताज़ा होता है। पहली आयत, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफ़तक़नाहुमा, सूरत नंबर 21 आयत नंबर 30। क्या इन काफिरों ने अभी तक देखा नहीं है कि ये कायनात, आसमान और ज़मीन ये रतक थे और हमने इनको फतक कर दिया। ये रतक क्या था? ये वही नुक्ता आगाज, इनविजिबल डॉट, जिसकी डेंसिटी लामहदूद है, इन्फिनिटिव है। और फतक क्या है? यही बिग बैंग है। तो दूसरा मरहला भी हो गया। तीसरा मरहला, सुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखान, जो 3 लाख साल कायनात, एनर्जी और बादल थे, तो ये उसका जिक्र है। ये बादल और एनर्जी जो नश्व नुमा का पहला मरहला था और मजमूई तौर पे तीसरा मरहला था। और चौथा मरहला, ये जो कायनात फैलती चली जा रही है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन, हमने कायनात को बनाया और हम ही इसको वसी करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चारों स्टेप इसमें आ गए। और इससे बढ़कर कि ये रिसर्च, ये काम करने का जो था, ये काम अल्लाह ने काफिर से लेना था ताकि उनको पता चल जाए कि अल्लाह ताला की निशानियां कितनी बड़ी बड़ी हैं और जिनके मुकद्दर में हिदायत होगी वो हिदायत वाले रास्ते पर आएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, ये काफिरों ने अभी देखा नहीं है। और इसके ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत आयत, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम कायनात में इन काफिरों को अपनी निशानियां दिखाएंगे। इसमें इशारा है, इनको दिखाएंगे। यही टेलीस्कोप बनाएंगे, सैटेलाइट्स पर जाएंगे और हम इनको ये निशानियां दिखाएंगे। तो अल्लाह ने ये भी क्लियर कर दिया, यही कायनात की उम्रें भी निकालेंगे। ये उम्र तो अल्लाह ने नहीं कायनात की बतानी थी, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ये इंसानों ने खुद ही कैलकुलेशन करनी थी। तो ये सारे स्टेप कुरान मजीद में आ गए। रतक, फतक, धुआं यानी दुखान और वसअत देना, पूरी तरतीब के साथ सारी बातें आ गई। अब मजीद सवाल ये पैदा होता है, वो जो इनविजिबल डार्ट था वो किसने बनाया? उसको किसने फाड़ा? इब्तदाई नश्व नुमा किसने की? वसअत कौन दे रहा है? इन सारे सवालात के जवाब साइंस के पास नहीं है। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया कि मैंने बनाया था कायनात का बीज, जैसा कि मैं हर चीज को बनाता हूं। अल्लाहु खालिकु कुल्ल शै, मैंने फाड़ा था, मैंने धमाका किया था, फतक, और मैंने इसको इब्तदाई नश्व नुमा दी, दुखान, और मैं इसको फैलाता चला जा रहा हूं। व इन्ना लमुसिऊन, हम इसको फैला रहे हैं। सारे सवालात के जवाब भी दे दिए, जहां पे साइंस जाके खामोश हो जाती है। मजीद सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया क्यों? अब साइंस इधर भी खामोश है। अल्लाह ने इसका जवाब दिया, नफी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, हमने इस कायनात को, दिन रात को इसलिए बनाया कि इसमें निशानियां हैं, अहले अक्ल के लिए निशानियां, ये निशानियों के लिए बनाई है दुनिया, ताकि इसको देख देख के लोग अल्लाह की तरफ पलट जाएं, अल्लाह को पहचान लें। मोहतरम दोस्तों, एक मजीद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कायनात को अल्लाह ने इस तरह बनाया है, ये सिर्फ कायनात ही नहीं इस तरह बनाई, हर चीज़ को बनाने का अल्लाह का ढंग यही है।
ایک درخت ہے، اس کا بھی پہلے بیج ہوتا ہے اور پھر اس کی ابتدائی نشو و نما ہوتی ہے، پھر اس کی مکمل تدریجاً آخر تک نشو و نما ہوتی جاتی ہے جس کی آپ عمر بھی نکال سکتے ہیں۔ ایسے انسان ہے، ایک سپرم سے بنتا ہے، پھر اس کی ابتدائی نشو و نما ہوتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جہاں تک کہ آپ اس کی عمر بھی نکال سکتے ہیں۔ ایک وہیل مچھلی ہے جو سب سے، وہ بھی ایک انڈے سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پودوں میں بھی یہی نظام ہے اور تمام جانداروں کے اندر یہی نظام ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کر دیا۔ تو یہ تھا خلاصہ قرآن دلائل کا، اس بگ بینگ کے نظریے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو کسی دوسرے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے اور کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا منظم نظام چل رہا ہے اور بہت بڑا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا جس میں ہدایت ہے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے۔ یہ ورڈز آف اللہ ہیں، کائنات ورک آف اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے۔